السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يعكف الذنوب ويجزى له ويجزى له كعامل الحسنات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک 1443 ہجری کا تیسرا جمعۃ المبارک اور 20 تاریخ ہے۔ آج شب کو رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری عشرے کا آج مغرب سے آغاز ہوگا۔ یہ مہمان مہینہ
رفتہ رفتہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور کیا معلوم کہ آئندہ رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو۔ رمضان کا ہر گزرتا دن ہمارے لیے پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کر لیا، اللہ سے کتنی معافی حاصل کر لی، اپنی آخرت کتنی سنوار لی، اور اپنے گناہ کتنے بخشوا لیے، اپنے آپ کو کتنا جہنم سے آزاد کروا لیا، اور اب یہ آخری عشرہ آن پہنچا ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ساتھ لاتا ہے، اور یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی۔ اس حشرے میں اللہ کی رحمت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، اور جو بھی شخص اللہ کی طرف رجوع کرے وہ اللہ کی رحمتوں سے ضرور مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں کئی عبادات کا اجتماع ہوتا ہے، کئی عبادات جمع ہوتی ہیں۔ مقصودی عبادت روزوں کے ساتھ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ لیلۃ القدر اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لیلۃ القدر کسی اور امت کو اللہ نے نصیب نہیں کی، عطا نہیں فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ لیلۃ القدر صرف اس امت کو عطا ہوئی۔ حضور اس رات کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، طلب کرتے رہے، جستجو میں رہے، اور اس رات کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ۔ تم بھی اس رات کو تلاش کرو۔ پہلے عشرے میں آپ نے تلاش کی، دوسرے عشرے میں تلاش کی، تیسرے عشرے میں تلاش کی، ہمیں حکم فرمایا کہ یہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تمہیں ملے گی، طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اور تیسرے عشرے کی طاق راتیں 4 ہیں، 4 راتیں۔ 21 کی شب یعنی آج کی شب 21 ہے، 20 کا دن ہے، 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی شب، 25ویں کی شب، 27ویں کی شب اور 29ویں کی شب، یہ 5 راتیں۔
21, 23, 25, 27, 29 ان 5 راتوں میں اسے تلاش کرو. نصیب والوں کو لیلۃ القدر ملتی ہے اور جس کو ملتی ہے اسے نواز دیتی. لیلۃ القدر پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ کریں. اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اس آخری عشرے کی ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور احادیث میں کثرت سے ذکر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے. صرف سوائے 3 رمضانوں کے آپ نے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا. وہ وصال کا سال تھا، فراق کا سال تھا، دنیا سے جدائیگی کا سال تھا، اللہ کے پاس جانے کا سال تھا. اور جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو تیاری کے ساتھ جائے. یہ پیغام ہے، موت کی تیاری کا ایک پیغام ہے. اور حضور علیہ السلام کو قرائن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے. حجۃ الوداع میں آپ فرما رہے تھے بار بار خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، کیا خبر اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ قرینہ تھا کہ میرے آقا دنیا سے جانے والے. سورۃ النصر اتر چکی تھی، اس میں اشارہ دے دیا گیا تھا حضور کو اب آپ دنیا سے جانے والے. یہ اشارہ دے دیا گیا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ اشارہ تھا. فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، جوق در جوق لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا مشن پورا ہو چکا. اللہ نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو پھیلا دیا. شرک مٹ چکا جزیرۃ العرب سے. ان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی جزیرۃ العرب. اب شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں شرک ہوگا. ولیکن فی التحرش، لیکن شیطان تمہیں لڑانے کی کوشش کرے گا، جھگڑنے کی تمہارے اندر جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا اب آپ کی رخصتی قریب ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، دو کام کریں. جب موت قریب آئے تو دو کام کرو. پہلا کام اللہ کی تسبیح بڑھا دو، تحمید بڑھا دو. فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھو. واستغفرہ، استغفار کثرت سے کرو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے، اس سورت کے نزول کے بعد کثرت سے پڑھتے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. اس میں اس حکم کی تعمیل ہے. اللہ نے کہا تسبیح، حمد اور استغفار کثرت سے کرو، اور حضور کثرت سے کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. لہذا ہر وہ شخص جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، ہر وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے تجاوز کر جائے، وہ موت کی تیاری کرے اور یہ جملے کثرت سے پڑھے. ہر وہ مریض جو ایسی مرض میں مبتلا ہو جس سے دنیا کا جانا بنتا ہے، وہ ان کلمات کی کثرت کرے. اور ویسے بھی قرآن کریم نے جا بجا حکم دیا، صبح شام تسبیح کرو، حمد کرو، اور یہ بہترین ذکر ہے. افضل الکلام اربع، رمضان ذکر کا مہینہ ہے، بات میں سے بات نکلی ہے تو عرض کر دوں. افضل الکلام اربع، 4 کلمات دنیا میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. من قال سبحان اللہ والحمد للہ 100 مرة غفر له، حطت عنه خطاياه ولو كان زبد البحر مثل زبد البحر او كما قال. جس نے 100 بار یہ کلمات روزانہ پڑھ لیے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس لیے ہر آدمی کو یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے. اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ پڑھو گے کثرت کے ساتھ تو یہ موت کی تیاری ہے. استغفار کثرت سے، تسبیح کثرت سے، تحمید کثرت سے. آپ کو اندازہ ہو گیا تھا میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ آیتیں اتری، پھر ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے، معارضہ کرتے تھے، جیسے حفاظ دور کرتے. ایک پڑھتا ہے حافظ صاحب، 2 رکوع 4 رکوع، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے پہلا سنتا ہے. اس کو کہتے ہیں دور، معارضہ قرآن. یہ سنت جبریل بھی ہے، سنت نبی بھی ہے. اور تجربہ یہ ہے، یہ قراء حضرات حفاظ بیٹھے ہیں کہ دور کے بغیر منزل تیار نہیں ہوتی تراویح کے لیے. ہر سال جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار دور فرماتے تھے
اور آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا، 2 بار دور فرمایا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضور دنیا سے جانے والے ہیں، تاکہ قرآن جو اتر رہا ہے آہستہ آہستہ اور اب مکمل ہونے والا ہے اس میں استقرار ہو جائے، اچھی طرح پکا ہو جائے اور امت اچھی طرح لے لے۔ تو چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اترے اور 2 بار قرآن کریم کا دور ہوا، اس لیے حضور نے اعتکاف بھی آخری رمضان میں 20 دن کا فرمایا، ورنہ 10 مرتبہ اعتکاف، 10 دن آخری اعتکاف فرماتے تھے۔ اور حیات طیبہ میں 3 سال اعتکاف نہیں فرما سکے، 1 سال غزوہ بدر کی وجہ سے، وہ رمضان میں تھا، اور بدر وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور ہے، 120 کلومیٹر دور ہے، اور پیدل اور کا سفر، ایک ایک اونٹ پہ 3 مجاہد سوار تھے، خود حضور کے 2 ساتھی تھے، آتے جاتے، پھر قیدیوں کے معاملات، جنگ کے معاملات، غنیمت کے معاملات، اعتکاف نہیں فرما سکے۔ فتح مکہ، غزوہ بدر 17 رمضان کا ہوا، فتح مکہ وہ بھی آخری عشرے کے قریب ہوئی، وہ بھی سفر تھا، اعتکاف نہیں فرما سکے۔ ایک اور موقع پر آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، پھر شوال میں اعتکاف کیا، بس باقی 7 سال حضور علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ خیمے لگائے گئے مسجد نبوی کے پاس، گھر والیوں کے بھی۔ آپ نے اعتکاف کیا تو بس اگلے دن کیا دیکھا کہ خیمے ہی خیمے ہیں مسجد نبوی میں۔ اس وقت کی مسجد نبوی تو کچی تھی، اور آج کی مسجد نبوی تو اسلام کی شان و شوکت کا بہترین مظہر۔ اب تو مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، آج کل رمضان میں وہاں اتنا رش ہے کہ عام نمازوں پر بھی مسجد نبوی کے صحن ان میں جگہ نہیں ملتی، بھر جاتی۔ سڑکوں پہ لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں جمعے کی۔ اللہ کعبے کی اس رونق میں اور اضافہ فرمائے، اور کعبے کی رونق کا یہ عالم ہے کہ حج جتنا رش ہے، اور جتنی توسیع کی انہوں نے حرم کعبہ کی وہ تنگ پڑ گئی۔ اللہ کے دیوانے مستانے اور حضور کے عشاق مکے اور مدینہ میں جوق در جوق پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اور میں نے عرض کیا کئی جگہ پر کہ دنیا کی رونق کعبے کی رونق کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبے کو ہم نے لوگوں کی زندگی کا اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، جب کعبہ نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا سیاہ فام بادشاہ حملہ کرے گا، کعبے کو گرا دے گا، اعاذنا اللہ، اس کا ایک ایک پتھر الگ کر دے گا، اور جب اس کا ایک ایک پتھر الگ ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں جب تک طواف ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، کعبہ آباد ہے، یہ دنیا قائم ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ کرونا کی وجہ سے
کعبے پہ پابندیاں لگیں، کعبے کو بے رونق کیا گیا تو دنیا بے رونق ہو گئی تھی. آج کعبے کی رونق آئی تو دنیا میں رونق آ گئی. مجھے وہاں احباب نے بتایا، ہمارے وہاں بزرگ ہیں قاری محمد عبداللہ صاحب، آپ کے قصبہ مڈل کے، 54 سال پہلے مدینہ گئے تھے، 54 سال گزر گئے، گھر واپس نہیں آئے تاکہ موت مدینہ میں نصیب. ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں. عاشق وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو جھنڈیاں لگا دے، اس سے بڑا عشق کیا ہوگا کہ اپنا گھر بار رقبہ جائیداد ہر چیز 54 سال آدھی صدی گزر گئی چھوڑ دی کہ موت مدینہ میں آئے. اور وہ مرد مجاہد قلندر مسجد نبوی میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھا. بتا رہے تھے کہ کئی دن ایسے گزرے کہ مسجد نبوی کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی. اللہ حرمین کی رونق کو قائم اور دائم رکھے، آمین کہو. کعبے کے ساتھ عزتیں بھی وابستہ ہیں. کعبے کے ساتھ جانور کی نسبت بھی کعبے کی طرف ہو جائے تو جانور بھی محترم ہو گیا. بندے کی نسبت کعبے کی طرف ہو گئی تو بندہ بھی محترم ہو گیا. مہینے کی نسبت کعبے کی طرف ہو گئی، مہینہ محترم ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. سورہ مائدہ ہے. ایمان والو، اللہ کے شعائر کو پامال نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، کعبے کی عزت کو پامال نہ کرو. اور جو جانور کعبے کے قریب ذبح ہونا ہے اس جانور کے احترام کو بھی پامال نہ کرو، اس کا بھی احترام ہے. ولا الہدی، اور تو اور ولا القلائد، بعض نے کہا ذوات القلائد، یعنی یہ جو اس کے گلے میں ہار ڈال کر نشانی بنائی گئی، اس ہار والے جانور یا اسی ہار کے تقدس کو پامال نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور جو مسجد حرام کا قصد کر کے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس حاجی کا بھی احترام کرو، اس کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو. حج کرنے والے کا بھی احترام ہے اور جو عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی احترام ہے. ایک زمانہ تھا وہاں کی پولیس بھی خیال کرتی تھی، اب تو وہاں کی پولیس بھی بدتمیزی کرتی ہے، عورتوں کو بھی دھکے دیتی، لوگوں کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے. ولا آمین البیت الحرام، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم. ان حاجیوں کا احترام کرو. الدین کلہ ادب، دین ادب ہے، ادب کا نام ہے. جانوروں تک کو نقصان نہ پہنچاؤ جو حج کے جانور ہیں، جنہوں نے قربانی پہ ذبح ہونا. حضور دنیا سے جانے والے تھے، قرآن کا دور 2 بار ہوا. اعتکاف بھی حضور نے 20 دن فرمایا، 2 عشرے فرمایا. آپ نے اعتکاف کیا 7 سال، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا. اس لیے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ بن گیا. اور اعتکاف کی کیا ہی بات. اعتکاف اللہ کی محبت کی ایک بڑے درجے کا نام ہے. اللہ کی محبت میں تم نے کھانا پینا چھوڑا، روزہ رکھا. اگلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے در پہ آ کے گر گئے، پڑ گئے.
اپنا بیڈ چھوڑ دیا، اپنی چارپائی چھوڑ دی، مخمل چھوڑ دیا، بستر چھوڑ دیا، گھر کی راحت کو چھوڑ دیا، آرام کو چھوڑ دیا، اے سی کے بغیر، کولر کے بغیر سو نہیں سکتے، مسجد کی پھوڑی پر، صف پر، چٹائی پر آ کر لیٹ گئے۔ کیوں لیٹے ہیں؟ اللہ تیری محبت میں، تجھے منانے کے لیے، تجھے لینے کے لیے۔ اعتکاف سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کئی فائدے ہیں اعتکاف کے۔ پہلا فائدہ اعتکاف کا حضور نے خود بیان کیا، المعتکف یعکف الذنوب، اعتکاف بیٹھو گے گناہوں سے بچو گے۔ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، گناہ کا موقع ختم، بد نظری سے بچ گئے، جھوٹ بولنے سے بچ گئے، بے حیائیوں بدکاریوں سے بچ گئے، لڑائیوں سے جھگڑوں سے بچ گئے۔ مسجد کے باہر رہ کر، گھروں میں رہ کر ہر لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی بھائی، آدمی بیمار زیادہ ہو جائے تو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، دیکھ بھال کے اندر علاج ہوتا ہے، کوئی ڈوز چھوٹنی نہ پائے، وقت پہ دوائی کھلائی جاتی ہے، احتیاط کرائی جاتی ہے۔ میں اور آپ روحانی بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول نے اعتکاف کا عمل دیا کہ اب روح کا علاج یہ ہے کہ تم ذرا نگرانی میں آ جاؤ، کوئی نماز نہ چھوٹے گی، معمول نہیں چھوٹیں گے، اب تہجد نہیں چھوٹے گی، اب اشراق بھی پڑھو گے، اب چاشت بھی پڑھی جائے گی، اب تلاوت قرآن کا بھی موقع ہوگا، اب اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اب قرآن کے ساتھ بھی دل لگاؤ گے، اب فرشتوں کی صحبت بھی میسر ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ بھی بیٹھو گے، اور بہت سارے اور اللہ والوں کو دیکھ کر ان کا رنگ چڑھے گا۔ یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اور نیکوں کی صحبت آدمی کو بدل دیتی ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، نیک کی صحبت نیک بناتی ہے، بد کی صحبت بد بناتی ہے۔ اور مسجد میں ملائکہ کی صحبت بھی نصیب ہوتی، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی، اللہ والے بندوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ جب تک ماحول نہ بدلے آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماحول بھی بدل جاتا ہے اعتکاف کی وجہ سے، مجاہدہ، اللہ کی محبت میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آگے اللہ کی محبت میں آئے۔ اعتکاف اللہ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہ چھوڑنے کا ذریعہ ہے، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کچھ نیکیاں تو اعتکاف کی حالت میں کرتے ہو، اور جو نیکیاں حالت اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو مسجد سے باہر ہوتی، وہ معتکف نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کا جنازہ پڑھنا، یہ نیکی ہے، اعتکاف کی حالت میں یہ نیکی چھوٹ گئی۔ بیمار کی عیادت کرنا نیکی ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ نیکی چھوٹ گئی۔ کسی غریب کا کام کر دینا نیکی ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں نیکی چھوٹ گئی۔ والدہ کی زیارت کرنا نیکی ہے، اعتکاف کی حالت میں نیکی چھوٹ گئی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، وَيُجْزَى لَهُ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ، تم نے جو نیکیاں کرنی تھیں اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اعتکاف کی برکت سے اللہ تمہیں ان کا بھی اجر عطا کرے گا، ان کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ باہر جو لوگ نیکیاں کریں گے،
مجاہد جہاد کر رہا ہے، تم جہاد کرنا چاہتے تھے تو تمہیں بھی جہاد کا ثواب ملے گا، تمہیں بھی نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ادنا اعتکاف کیا، معمولی درجے کا اعتکاف کیا، اللہ اس کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ۔ اعتکاف کی وجہ سے جہنم سے دوری ہو گئی۔ یہ دروازہ کھول دو۔ جہنم سے اعتکاف کی وجہ سے دوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف کا فائدہ، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اعتکاف کیا، اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا دیا، ایک ایک لمحہ۔ اور ہمارے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ حکمرانوں کے دروازوں پہ جا کے دھرنا دے دیتے ہیں، منوا کے جائیں گے مطالبہ۔ معتکف بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے اور گویا کہ کہہ رہا ہے، یا اللہ میں منوا کے جاؤں گا اپنی بخشش، منوا کے جاؤں گا اپنی معافی، میں لے کے جاؤں گا تیری رحمت، میں قبول کروا کے جاؤں گا اپنی دعائیں۔ یہ معتکف کی شان ہے۔ یہ 9 دن یا 10 دن اسی اعتکاف کی برکت سے لیلۃ القدر بھی نصیب ہوتی۔ معتکف کو لیلۃ القدر کا مل جانا یقینی ہے۔ لیلۃ القدر کے پا لینے کا معنی یہ ہے کہ جس شب لیلۃ القدر ہو، آپ کی وہ شب عبادت میں گزر رہی ہو، آپ کی وہ شب دعا میں گزر رہی ہو، آپ کی وہ شب تلاوت میں گزر رہی ہو، آپ کی وہ شب اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہو، آپ کی وہ شب قیام و قعود اور سجود میں گزر رہی ہو، اور یہ سارے کام اعتکاف میں آپ کو نصیب ہوتے۔ گویا لیلۃ القدر مل گئی آپ کو اعتکاف کی وجہ سے۔ اور پھر اعتکاف جب آپ نے کیا، آپ کو طاق راتوں میں یقیناً عشاء کی نماز بھی جماعت سے ملی، فجر کی نماز بھی جماعت سے ملی۔ اگر پورا شب کچھ بھی نہیں کر سکے لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو بھی لیلۃ القدر کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات لیلۃ القدر، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا ساری رات اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو آدھی رات کے قیام کا ثواب، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو آدھی رات کے قیام کا ثواب۔ تو یہ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات کروانے کا عشرہ ہے۔ مسلمانوں کچھ لے لو، صرف دنیا نہیں ہے، دنیا 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 دنیا، پیسہ 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 پیسہ، شہرت۔ آج یہ بیماریاں ہم مسلمانوں کو لگ گئی، حب دنیا، حب مال، حب جاہ۔ سب سے بڑی یہ روحانی بیماریاں ہیں، حب مال، پیسوں کا اندھا، مال کی محبت میں اللہ کے احکام ذبح ہو رہے ہیں، حلال حرام کی پہچان کوئی نہیں۔
اور اللہ نے قرآن میں مال کی محبت کو خطرناک قرار دیا. یہ خطرناک بیماری. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال اولاد کی کثرت کے جذبے نے تمہیں برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. قبروں میں چلے جاؤ گے, مر جاؤ گے. یہ حب مال. تحبون المال حبا جما. پوری پوری محبت کرتے ہو تم مال سے, دولت سے پوری پوری تمہیں محبت ہے. مالا وعددا. مال کو گن گن کے رکھتا ہے, جوڑ جوڑ کے پیسے کو رکھتا ہے. گویا مرنا ہی کوئی نہیں. یہ مال کی محبت ایک حد تک جائز ہے بس. اور مال کو مقصود بنا لینا, حضور نے فرمایا تباہی ہے. تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار. تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ سونے کے بندے ہوتے ہیں, کچھ لوگ چاندی کے بندے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کپڑے کے بندے ہوتے ہیں, یعنی کچھ لوگ کرنسی کے غلام اور بندے ہیں. مل جائے تو خوش ہے, نہ ملے تو بڑے پریشان ہیں. مال کی محبت میں روزے چھوٹ رہی ہیں. ہائے دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. آدھی سے زیادہ آبادی روزوں سے محروم ہے. آدھی سے زیادہ ہماری آبادی. نوجوان روزے کوئی نہیں رکھ رہے, گھروں میں عورتیں روزے کوئی نہیں رکھ رہی. کسی کا بہانہ ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, کسی کا بہانہ ہے کہ میں مزدور ہوں, کسی کا بہانہ ہے کہ جی میں یہ میرے اندر فلاں عذر ہے. ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی, اور اس وقت پھر جو پچھتاوا ہوگا ایک ایک عمل کے چھوٹنے کا. آدمی چاہے گا دنیا کی ساری دولت دے دوں, یہ عمل مجھے مل جائے, لیکن نہیں ملے گا. اور حضور نے تو فرما دیا جس کا رمضان گزر گیا وہ معافی نہیں کروا سکا اپنی, وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. جبریل امین نے اس پر آمین کہا. جبریل اور حضور فرما رہے ہیں, بد دعا کر رہی ہیں کہ جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی وہ برباد ہو گیا. بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہو. کائنات کے سب سے بڑے بزرگ حضور ہیں, اور فرشتوں میں سب سے بڑے بزرگ جبریل ہے. اور ان دونوں کی بے روزے دار کو, بے نمازی کو, رمضان میں نماز نہ پڑھنے والے کو بد دعا ہے, اور وہ بد دعا لگنا یقینی ہے. آخری اشرا ہے, واپس آ جاؤ اللہ کے در پر, توبہ کرو, استغفار کرو, روزوں کا اہتمام کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, ماحول میں جڑو, قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرو, قرآن کی تلاوت بھی کرو, قرآن کو سمجھو بھی صحیح, قرآن کی مجالس میں بیٹھو, دروس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھو, دل سے زنگ اترے. یہ دنیا کی محبت کا زنگ دلوں پہ چڑھا ہوا ہے. شہرت اور منصب کی محبت کا زنگ دلوں پہ چڑھا ہوا ہے, جس نے ہمارے ایمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا. میری شہرت ہو, میرا اونچا نام ہو, اس کو کہتے ہیں حب جا. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے, بڑائی پیدا ہوتی ہے, اور تکبر کرنے والے کو اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. حب جاہ سے بھی بچو, حب مال سے بھی بچو. اور اعتکاف میں انشاءاللہ حب مال بھی ٹوٹے گا, حب جاہ بھی ٹوٹے گی. یہ دونوں محبتیں ٹوٹیں گی اعتکاف کی وجہ سے. اور
آنے والے دن انشاءاللہ مبارک گزریں گے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے میں سے کچھ لوگ اعتکاف کریں، اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا پورے محلے کے مرد گناہگار ہوں گے، عاقل بالغ مرد سارے گناہگار ہوں گے۔ مسجدوں کی آبادی کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اپنے اپنے محلے کی مساجد میں اعتکاف کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور اعتکاف کے احکام کا لحاظ رکھو۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے اپنے آپ مسجد میں روک لیا، اب بغیر شرعی تقاضے کے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسجد سے باہر گیا یا مسجد کے ایسے حصے میں چلا گیا جو مسجد نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، مسنون اعتکاف روزے کے بغیر نہیں۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ ہاں اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس مسجد سے اس مسجد کی طرف جمعے والے دن جانے کی اجازت ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھ کر واپس اپنی مسجد میں آ جاؤ۔ ہمارے اس مرکز میں بھی انشاءاللہ پہلے کی طرح اس سال اعتکاف ہوگا، لیکن باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے ہمارے یہاں جامعہ کے دفتر میں۔ آپ جمعے کے بعد رجسٹریشن اپنی کروا لیں جو یہاں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اعتکاف منظم اعتکاف ہوتا ہے الحمدللہ۔ سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور ساتھ معمولات بھی منظم ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کی صبح ہم تلاوت کرتے ہیں، اشراق کے وقت اٹھ کر نیند سے اٹھ کر اشراق پڑھی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز سناتے ہیں، قرآن کریم کی تصحیح کرتے ہیں۔ دیگر معمولات ہوتے ہیں، طاق راتوں میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، مجلس ذکر ہوتی ہے طاق راتوں کے اندر، روزانہ عصر کے بعد ختم خواجگان ہوتا ہے۔ تو یہ پورا ایک نصاب ہوتا ہے تربیت کا۔ یہاں بھی انشاءاللہ اعتکاف ہوگا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کر اعتکاف کریں، اپنے محلے کی مسجد میں بھی اعتکاف کریں، لیکن اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ اس عشرے میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر 4 طرح سے، گندم سے، کشمش سے، کھجور سے اور جو سے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ گندم سے فی کس صدقہ فطر 110 روپے، کشمش سے 1550 روپے، کھجور سے 910 روپے ہے، اور جو سے فی کس صدقہ فطر 210 روپے۔ جو بالکل کمزور معاشی حالت میں کمزور ہیں وہ گندم سے 110 روپے والا فطرانہ دے، جو اس سے کچھ مضبوط ہیں وہ جو سے 210 روپے والا فطرانہ دے، اور جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ 910 روپے کھجور کا فطرانہ بنتا ہے، اور جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہے یا توفیق دی ہے تو کشمش سے 1550 روپے فی کس فطرانہ بنتا ہے۔ فطرانے کے مسائل انشاءاللہ اب وقت ختم ہو گیا، آئندہ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر طاق رات میں بیان ہو، آپ اعتکاف میں نہ بھی ہوں تو بھی طاق راتوں میں آپ یہاں آ کر جڑیں۔ ویسے تو عشاء کے بعد یہاں خلاصۃ القرآن ہوتا ہے، تراویح کے فوراً بعد جتنی منزل پڑھی جاتی ہے اس کا خلاصہ پیش ہوتا ہے۔ اس سال مفتی طیب صاحب پیش کر رہے ہیں، پہلے میں پیش کرتا رہا، اور الحمدللہ جو پیش کرتا رہا وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہمارا چھپ چکا ہے 3 جلدوں میں، یہ نقوش قرآن کی شکل میں۔ یہ ایسی 2 جلدیں اور ہیں، یہ نقوش قرآن کتاب کا نام ہے، یہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر ایک کے گھر میں۔
آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہیں، بچے پڑھے لکھے ہیں، باقی چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ باہر سٹال لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھیوں نے، آپ کو وہاں سے مل جائے گا، بہت خوبصورت چھپا ہے، 2 رنگ میں۔ اس کا ہدیہ ہم نے 2500 روپے رکھا ہے، 3 جلدوں کا، یہ 1500 صفحات ہیں تقریباً۔ اور روزے کے، اعتکاف کے اور فطرانے کے مسائل ہمارے اس مہینے کے صدائے فاروقیہ میں چھپے ہیں، یہ بھی آپ جاتے ہوئے لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو باہر سے مل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔